انفرادی کام سے اجتماعی کام، کبھی تو ابابیل سے لیتے ہیں، کبھی مچھر سے لیتے ہیں، ایسی ہی اپنے دین کا کام انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کبھی فاسق سے بھی لیتے اور کبھی فاجر سے بھی لیتے ہیں۔ روایت ہے شیطان ملعون ہے، لیکن آیت الکرسی کے فضائل حضرت ابو ہریرہ کو سکھا رہا ہے۔ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر حجاج بن یوسف، لیکن امت کے لیے اجتماعی کام کر رہا ہے، پورے قرآن کا اعراب لگوا رہا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے دین کا انفرادی اجتماعی کام فاسق فاجر سے بھی لے گی، مگر قبول کس کا کرے؟ جھگڑا اس بات ہے۔ تو قبول اللہ پاک صرف ان لوگوں کا عمل کرے گا جن کے اعمال میں سنت اور للہیت ہوگی، کہ ان کا کام سنت سے بھی میچ کھا رہا ہوگا اور للہیت یعنی رضا الہی سے بھی میچ کھا رہا ہوگا۔ اور صحابہ کا سب سے بڑا زندگی کا جو بیس اور بنیاد بنی ہوئی تھی وہ سنت اور للہیت تھی۔ اس لیے صحابہ کرام ایسے تھے کہ اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور یتیموں کو، فقیروں کو اور قیدیوں کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف کیا۔ عجیب بات ہے، سورہ دہر آیت 8 پر اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ ان کی چاہت ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنی چاہت کو دباتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس بات کو بیان کر رہا ہے، قرآن میں باقی رہے گا۔ تعریف صرف اس بات پر نہیں ہوئی، تعریف کے لیے اگلی بات ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر غریبوں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تم کو کھلایا ہے، اب تمہاری طرف سے کوئی تھینک یو بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بدل ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے۔ اگر میرا آپ کا نہج صحابہ کے ساتھ ہے، میری آپ کی ترتیب اگر صحابہ والی ترتیب ہے، تو یہ بات ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ اس کے ماں میں دعا چھوٹی کیوں ہوئی۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جزا بھی نہیں ہونا، شکر بھی نہیں ہونا، بلکہ لوگ کہتے کہ دل پر مت لینا، میں کہہ رہا ہوں کہ دل پر لے لینا کہ ہم کو واقعی میں ہماری انفرادی اجتماعی عمل کی دعا بھی نہیں ہونا۔ کوئی دے دے، لے لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، مطالبہ نہیں کریں گے۔ میری باتوں کی آپ انکار کرتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل تھا کسی فقیر کو کچھ دے دی وہ دعا دیتا، تو اما بھی دعا دے دیتی۔ باقی اس نے کہی اما وہ فقیر تھا، آپ نے اس کو کچھ دیا، اس نے آپ کو دعا دی، آپ نے بھی دعا کیوں دے دی؟ تو اما کہنے لگی میں نے اس کو دعا اس لیے دی کہ اس نے مجھے دعا دی، تو دعا کا مطلب دعا سے ہو گیا، خیرات تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے پریشان کیا ہے، تھکا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے گھر میں ایک شخص کو بھیجا کہ کچھ لے کر آؤ۔ تو سائل نے سوال کیا تو ایک ماں کہنے لگی اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر بھیجا ہے، گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بیوی کے گھر بھیجا، انہوں نے بھی اسی کہا، یہاں تک کہ آپ کے تقریباً 9 گھروں کے اوپر وہ سائل پہنچا اور 9 گھر سے ایک ہی آواز ہے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب وہ سائل کی بات سن لی تو آپ نے کہا کون ہے بھائی جو اس مہمان کی رات میں مہمان نوازی کر دے اور رب کی رحمت کی چادر اوڑھ لے کہ اللہ اس پر رحمت برسا دے۔ تو بس رحمت کی جب بات نہیں رب کی تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا ان کے گھر میں اچھا پکا ہوا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کرواتا ہوں مہربانی، تو وہ لے کر گھر پہ گئے۔ تو بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ حل عندک شیء کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو بیوی نے پریشانی کو ختم کر کے آگے جملہ کہا الا قوت الصبیان، ہاں اتنا ہے کہ صرف بچے کھاتے۔
تو خوش ہو گئے. اور آگے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو بہلا دینا کسی چیز سے، اور جب وہ کھانے کا کہے تو ان کو سلا دینا کسی بہانے سے. اور سن، جیسے ہی مہمان ہمارا کھانے کے دسترخوان پر آئے چراغ بجھانا. کیوں؟ کیونکہ تھوڑا سا کھانا ہے. چراغ بجھانا تاکہ ہم مہمان کو دکھائے کہ ہم بھی بھائی کھا رہے ہیں. عجیب سے صحابہ بہانے تلاش کرتے کھلانے کے، ہم بہانے تلاش کرتے بچانے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو تم ضرور چراغ کی طرف جانا اور بہانے سے اس کو بجھا دینا، یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے بیٹھے. مہمان نے کھایا اور اللہ کی قسم صحابی رسول نے، صحابیہ نے اور بچوں نے رات بھوکے گزارا. پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن مسلمان، وہ مسلمان سب سے زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوگا جو احسان کر کے کسی کو جتائے. اور نمبر 2 سب سے زیادہ پریشان ہونے والا مسلمان قیامت کے دن کا وہ ہوگا جو نیکی کر کے تعریف چاہے. ہم کو تعریف دینی چاہیے. تعریف اس کو کہتے ہیں کہ تعریف اللہ کر دے، کہ وہ قرآن میں قیامت تک وہ تعریف باقی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے کہا واہ، تم میاں بیوی نے جو رات میں کام کیا ہے اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا. ایک دوسری روایت میں ہے ذلک اللہ، جو بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ رات کے تمہارے معاملے پر اللہ بھی ہنس رہا ہے. کیسے ہے یہ کہ خود ان کو سلا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں. اور بس یہ حضور نے فرمایا تو انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر لگ گئی؟ کہ مجھے کیا خبر لگے، سارے آسمان پر خبر لگی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے پیارے حبیب، عجیب ہے آپ کے صحابہ بھی کہ خود فاقے سے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آیت نازل ہوئی کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور بہترین قرضہ دے، اچھا قرضہ دے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر کہ یا رسول اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں ہم سے. حضرت نے فرمایا نعم یا ابا درداء، ہاں اللہ تم سے ہی قرضہ مانگ رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہاتھ لائیے. اس نے ہاتھ بڑھا دیا کہ دے گا مٹھی 2 مٹھی، تو ہاتھ بڑھا دیا. تو حضرت ابو درداء نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہ یا رسول اللہ میرا باغ ہے 600 درخت لدے ہوئے کھجور کے ساتھ، سب کا سب اللہ کو کر سکتا. یہ کہہ کر واپس گئے باغیچے میں، کیونکہ کمائی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ہوم، اپنا گھر اس باغ بھی بنا رکھا تھا، تو بہت خوبصورت منظر بھی تھا. تو باغ کے قریب گئے اور آواز دی یا ام الدحداء، اے دحداء کی ماں. اس نے کہا لبیک، جی حاضر ہو. تو شوہر نے کہا اخرجی، باہر نکل جا. کیوں جی کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے باغ اللہ نے کو قرضہ دے دیا. تو وہ باہر نکلنے لگے. تو ایک روایت کے اندر ہے، یہاں پر تو منقول نہیں ہے لیکن ایک روایت کے اندر ہے کہ جب بیوی باہر نکلی ہوا کا جھونکا چلا اور ہوا کے جھونکے میں تر و تازہ کھجور نیچے گرائے. تو معصوم بچے حضرت دحداء نے اٹھا کر منہ میں رکھا. ماں نے ہاتھ بڑھا کر کے کھجور کھینچ کر کے چھین کر کے نیچے پھینک دیا. تو معصوم نے پوچھا ماں تو نے کھجور اللہ نے دیا کیوں چھین دیا؟ کہنے کہ بیٹا جس اللہ نے دیا ہم نے یہ کھجور اس اللہ کو قرضہ دے دیا، تو اس کو بھی استعمال مت کر. اس کے بعد روایت یہی کا رواج ہے کہ وہ سب کے سب پھر باغ سے باہر نکل کر آ گئے. کون دے گا یہ باغ کی قیمت، کون تعریف کرے گا؟ صرف کرنا اللہ کے لیے. اب 600 بلے دو کہ 600 جھاڑ دو کہ بڑے بڑے اس پر مال دو، سب کچھ جو دیا ہوا بھی نہیں ہونا، بس اللہ کی طرف سے تعریف ہونا، قبولیت ہونا جو اخلاص اور سنت کی بنیاد پر ملتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.